بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر یہ نہیں کہ 3 بہنیں اڈیالہ کے باہر پہنچیں اور وہاں پر دھرنا دیا۔ خبر یہ ہے کہ تمام دھمکیوں کے باوجود وہاں پر یہ خواتین بھی پہنچی اور کارکن بھی پہنچے۔ یہ بات ماننی پڑے گی کہ اعصاب کی جنگ تھی اور اس میں جیت ہوئی ہے ان تینوں بہنوں کی، ان کارکنوں کی، جو لوگ وہاں پر پہنچے۔ کیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اعصاب کی جنگ تھی؟ اگر آپ دیکھیں تو حکومت کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وزراء کی شکل میں ہیں، چاہے وہ صحافیوں کی شکل میں ہوں، وہ باقاعدہ دھمکیاں لگا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اب تو چڑیا پر نہیں مار سکے گی، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، لوگ وہاں پہنچ ہی نہیں سکیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، گرفتار کر لیے جائیں گے، ایک بھی نہیں پہنچے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خبر چلائی گئی اور مستند ذرائع سے یہ خبریں چلائی گئیں کہ پولیس کو احکامات دے دیے گئے ہیں کہ تمام لوگوں کو وہاں سے اٹھا لیا جائے، کوئی وہاں پہنچ ہی نہیں سکے گا اڈیالہ کے باہر۔ یہ سب تو خبریں تھیں، اس کے باوجود یہ خواتین پہنچیں، تینوں بہنیں، ریما صاحبہ، نورین اور عظمیٰ خان صاحبہ، یہ تینوں پہنچیں، لوگ بھی وہاں پر پہنچے۔ اب کیوں ان کو وہاں پر پہنچنے دیا گیا؟ کیوں ان کو بیٹھنے دیا گیا؟ اچھا، اب اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ نہیں کہ کوئی اجازت تھی یا ان کے لیے کوئی سہولت ہی نہیں، شدید سردی، اور پھر یہ کہ کبھی بھی ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے، سب تھا۔ یہاں تک ظلم ہوا کہ گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے اور ٹائر پنکچر کیے گئے، ڈرائیورز جو وہاں پر تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ یہ اون عباس بپی صاحب وہاں پر تھے اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے سب باتیں بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا کیا اس سے فرق پڑے گا، لوگ تو پھر بھی آئیں گے، اور آئے۔ اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہاں کچھ انٹرنیشنل میڈیا بھی آ چکا تھا، اور یہ معاملہ اب عالمی سطح پر ہے کہ یہاں تو احتجاج کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی انہوں نے بیریئر بھی کراس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ نہیں کہ کوئی اڈیالہ پر حملہ کرنا ہے، آگے جانا ہے، ہر دفعہ آتی ہیں یہاں، بیٹھ جاتی ہیں، دھرنا دیتی ہیں، پرامن طور پر لوگ آ جاتے ہیں، نعرے وغیرہ لگاتے ہیں، مگر ان کا یہ احتجاج اسی طرح جاری رہتا ہے۔ اب رات گئے تک یہ احتجاج جاری تھا، یہ دھرنا جاری تھا۔ دیکھتے ہیں کب تک یہ دھرنا دے پاتی ہیں، حکومت ایکشن لیتی ہے۔ پولیس کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے، وہ بھی ناکام ہوئے۔ لیکن پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک طرح سے یہ بڑا زبردست ان کا انداز ہے احتجاج کا کہ کئی گھنٹے یہاں پر دھرنا دینے کے بعد پھر جاتی ہیں اور پھر دوبارہ آتی ہیں۔ تو اب بھی شاید اسی طرح سے ہو، جب ابھی ویڈیو دیکھیں گے اس وقت تک پتہ نہیں کیا حالات ہوں، کیونکہ کچھ وقت لگتا ہے، پل پل چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو بدلنے کی بات جب آئی ہے تو اب تو بلاول بھٹو زرداری بھی بدل گئے ہیں، اور کچھ بدلنے کی خبریں سہیل افریدی صاحب کی بھی ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بھی۔ دونوں کی بات کرتے ہیں۔ پہلے بلاول کی سنیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، 2 بڑی اہم باتیں آج انہوں نے کی ہیں، میڈیا سے ان کا انٹریکشن بھی تھا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ڈنڈے کے زور پر معیشت نہیں چل سکتی۔ غور سے سنیے گا، ڈنڈے کے زور پر معیشت نہیں چل سکتی۔ تو حضور، سیاست جب ڈنڈے کے زور پر چل رہی ہوگی تو پھر ہر چیز ڈنڈے کے زور پر ہی چلے گی۔ آپ پہلے ڈنڈے کا زور سیاست پر ختم کریں گے تو پھر معیشت کی بات کیجیے گا۔ تو ڈنڈے کے زور پر نہ معیشت چلتی ہے نہ سیاست چلتی ہے، تو لہٰذا آپ نے سیاست کو چلانا شروع کر دیا ڈنڈے کے زور پر، تو معیشت بیٹھ گئی۔ اصل میں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں چلتی، چونکہ سیاست پر ہم نے ڈنڈا شروع کر دیا ہوا ہے، تو اب یہ حال ہو گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ 2 ترامیم آ گئی ہیں، کافی ہیں، اب مزید نہیں آنی چاہیے، ایک ٹینیور میں اتنی بہت ہوتی ہیں۔ اب چونکہ آگے 28ویں ترمیم، پھر 29ویں کی بات ہو رہی ہے، تو بلاول صاحب اس سے بھاگ رہے ہیں۔ نئے صوبوں کی بات ہے، NFC ایوارڈ کی بات ہے، دیگر چیزوں کی بات ہے، 18ویں ترمیم کی کافی چیزیں ریورس ہو گئی ہیں، باقی بھی ریورس کرنے کی بات ہے، تو اب اس لیے بھاگ رہے ہیں بلاول صاحب۔ لیکن اب ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، میرا نہیں خیال۔ تو یہ جو ہے کہ ایک طرف سختی ہو رہی ہے اور ایمرجنسی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں نظام لپیٹا بھی جا سکتا ہے۔ یہ سب خبریں ہم آپ کو دے چکے ہیں پیچھے، کہ آئین میں تبدیلی کر کے گورنر راج کی آسانی کی جائے اور ایمرجنسی کی صورتحال کی جائے، یا تحریک انصاف بین ہوتی ہے تو ایک ایمرجنسی کی صورتحال پورے ملک میں ہو جائے گی، تو اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ ابھی بالکل اس کے کوئی امکان نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ آپ دیکھیے نا، امکانات کی اگر بات ہے، امکانات کا کھیل ہے، تو اس میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ سہیل افریدی کے بارے میں ایسی خبر آئے گی کہ ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے طے ہو جائیں گے، اور ابھی کیسز بھی ان کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں خاص طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اب ان کو کلین چٹ دے گا۔ میں کس طرح سے بات کر رہا ہوں اس میں؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ سما کے ساتھ
سما نیوز کے ساتھ کام کر چکے طارق آفاق صاحب، یہ بیورو چیف رہے ہیں سما ٹی وی کے پشاور سے، اس کے علاوہ یہ چیف رپورٹر رہے ڈیلی آج میں. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جی آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. بریکنگ نیوز دی، خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا خطرہ ٹل گیا، مقتدرہ اور سہیل آفریدی میں معاملہ طے پا گئے. پی ٹی آئی معدنیات ایکٹ کی مخالفت اور اسلام آباد پر چڑھائی سے دستبردار، مقتدرہ کا سہیل آفریدی کو موقع دینے کا فیصلہ. الیکشن کمیشن میں زیر سماعت کیس میں بھی سہیل کو کلین چٹ مل جائے گی. اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، کچھ اور صحافی بھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی یہ تو کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اچھا یہ سنیے کہ طارق آفاق صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنی خبر کی تصدیق کے بارے میں کہ شفیع جان جو ترجمان ہیں انہوں نے کیا بات کی ہے، کے پی حکومت کے ترجمان نے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے درمیان میں ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ٹائپ آف ورکنگ ریلیشن شپ جو ہونا چاہیے وہ ہے کوئی آپس میں کمیونیکیشن لنکس بھی ورکنگ بالکل ورک. دیکھیے وہ چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، اور آپ چیف ایگزیکٹو ہوئے تو آپ کو ایک ورکنگ ریلیشن بنانا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ہونی بھی چاہیے. ایک مناسب انداز میں اگر اس کا بھی جواب دے دیں، ہمارے رپورٹرز کا خیال یہ ہے کہ پچھلے 2-4 روز کے اندر بھی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے، جو وچ آئی فیل از اے گڈ تھنگ. آپس میں ریڈ لائن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے ملک صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن چینلز آر اوپن بٹوین چیف منسٹر اینڈ اسٹیبلشمنٹ. نہیں، وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے نا، بالکل ہے، وہ رہنی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، وہ رہنی چاہیے، ہونی بھی چاہیے. نرمی آئی ہے، نہیں وہ لہجے میں نرمی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. لے جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے اسٹیبلشمنٹ اور سہیل آفریدی کے درمیان. تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ایک ریلیشن شپ ہے یا پچھلے 2 دن میں بات چیت چل رہی ہے اس کی تصدیق بھی شفیع جان کر رہے ہیں، تو یہ کہاں تک ہے، اس کے اثرات کس طرح سے نظر آتے ہیں. کیونکہ سہیل آفریدی کی ایک بات تو طے ہے کہ یہ کہیں کہ جی وہ خان کو مائنس کر دیں گے، عمران خان کو مائنس کر دیں گے، کروا دیں گے، یہ تو ہمیں ہوتا نظر نہیں آتا. کیونکہ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ جی سہیل آفریدی کے معاملات اپنے سیٹل ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کیونکہ آج یہ بھی ہوا کہ وہ پولیس آفیسر جس نے مشتاق صاحب کو، سینیٹر مشتاق کو ایسے انگلی کر کے اشارہ کیا تھا، بڑے غصے سے ایسے کر رہا تھا، وہ بڑی وائرل ہوئی تھی. تو آج ایک تقریب میں سہیل آفریدی سے جب اس نے ملاقات کی، یعنی سلیوٹ بھی کیا اور اسلحے کی تقسیم کی، وہ تقریب تھی، تو اس میں سہیل آفریدی نے جملہ کہا کہ اور کرو اشارہ، انگلی کا اشارہ اب تو نہیں کرو گے نا، تو دیکھ لیا انجام. یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسے ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے جہاں ذرا حالات مشکل ہیں. تو یہ بات ہو رہی ہے. کچھ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سہیل آفریدی جو ہے نا وہ کیسے کیسے جملے بول رہا ہے، کیا سکور کر رہا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں جی اس کو وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. دونوں چیزیں چل رہی ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ چیزیں بدل رہی ہیں. اس میں بلاول کا انداز بدل گیا اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ جی 28ویں نہیں، آگے نہیں ترمیم ہونی چاہیے، بس بہت ہو گیا. سہیل آفریدی کا ایک ریلیشن شپ بن رہا ہے، ورکنگ ریلیشن شپ. تو دیکھتے ہیں اس میں سے کتنی بہتری نکلتی ہے. کیونکہ آج سہیل آفریدی نے یہ بھی کیا کہ سینیٹر خرم ذیشان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے جہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا. وہ کہتے ہیں جی 20-25 لوگ آئے تھے، انہوں نے گھر پر فائرنگ کی. اس سے پہلے فیصل واڈا کہہ چکے ہیں کہ اس کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوگا، خرم ذیشان کے ساتھ اس کی باری آ گئی ہے. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. ایک خبر جو بہت زیادہ وائرل ہوئی، میں سمجھتا ہوں اس کا تذکرہ ضروری کرنا چاہیے کہ اس ملک میں انصاف کا کیا حال ہو چکا ہے. کہ ایک جج صاحب کے حوالے سے ایک مقدمہ آ گیا کہ جی وہ جج صاحب کے کوئی 2 سیب لے گیا ہے اور ہینڈ واش لے گیا ہے. تو اس پر وہ FIR ہو گئی جی، تو اس پر کوئی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ تو اب یہ کیس جو ہے نا ختم کیا جا رہا ہے انویسٹیگیشن میں کہ جی یہ وہ معمولی سا کیس تھا ایسے ہی فلاں. یعنی ہینڈ واش ایک صابن سمجھ لیں اور 2 سیب، اس پر پرچہ ہو گیا. تو یہاں کوئی 2 قتل بھی کر دے گاڑی میں V8 میں تو اس کے بعد صلح ہی ہوتی ہے، لیکن پرچے یہاں پر دینے کی درخواست آ جاتی ہے کہ جی 2 سیب اور ہینڈ واش کیسے غائب ہو گیا. یہ اس ملک میں ہو رہا ہے. تو یہ بہت زیادہ لوگ ڈسکس کرنے لگے اور اس پر بہت زیادہ بات ہونے لگی. تو یہ جی اب صورتحال دیکھتے ہیں. یہ جو سہیل آفریدی صاحب والی بات ہے نا، ریلیشن شپ والی اور کچھ معاملات طے ہونے والی، اب اس میں سے کیا تحریک انصاف کی گنجائش نکلتی ہے. آج جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جی کیوں نہیں دھرنے سے سختی سے نمٹا گیا، اس میں ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی تھا اور مزید پریشر آئے گا کہ جی آپ کر کیا رہے ہیں یہاں پر، آپ نے کون سی جمہوریت چھوڑی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو کچھ رابطے ہو رہے ہیں اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کیا بہتری نکلتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور خبروں سے اندازہ ہو جائے گا. جو سہیل آفریدی صاحب کو اگر کلین چٹ ملتی ہے الیکشن کمیشن سے
تو پھر چیزیں شاید سموتھلی آگے بڑھیں اور کوئی راستہ نکلے. لیکن یہ تب ہوگا جب خان سے کوئی ملاقات کا سلسلہ بھی بنے گا اور شاید کوئی چیزیں طے ہو جائیں کہ جی آئندہ پھر ٹویٹ میں کیا کہا جائے گا کیا نہیں کہا جائے گا. بہنیں وہیں بیٹھی رہیں اور انہوں نے کہا کہ جی خان کو یہ کہیں منتقل نہیں کر سکتے, یہ دھمکیاں ہیں, یہ بس ایسے ہی خوفزدہ کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو ورنہ ان کا بڑا برا حشر ہوگا. تو یہ اعصاب کی جنگ میں بہنیں تو ڈٹی ہوئی ہیں, ان کا وہاں پہنچنا اور اس طرح سے بات کرنا یہ چیز ظاہر کرتا ہے. خان صاحب کے بہنوئی حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو الفاظ جیل سے باہر آتے ہیں خان جیل میں اس سے کہیں زیادہ سخت استعمال کرتا ہے. خان کو پتہ ہے کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, وہ غصہ دلانے کے لیے سب کرتا ہے, وہی اعصاب کی جنگ کھیلتا ہے. پھر دیکھیے ہر طرف تذکرہ خان کا ہی ہے. پنجاب اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی عمران خان پر پابندی کی قرارداد منظور. قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی طاہر پرویز نے ایوان میں پیش کی جسے کثرت رائے سے منظور کیا گیا. تو دیکھیں مذمت بھی آ رہی ہے تو اس کی آ رہی ہے. اچھا, ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترامیم کافی ہیں, بلاول بھٹو کا تیسری ممکنہ ترمیم پر جواب. بانی پی ٹی آئی پر پابندی لگنے جا رہی ہے, سوال کیا صحافی نے تو کہا جی مفاہمت سے آگے بڑھنا چاہیے. بلاول بھٹو نے جواب دیا موجودہ حالات میں وزیراعظم بنیں گے تو بلاول نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے عوام ووٹ دیں گے تو وہی بنوں گا. اچھا, دوسروں کو تو کون سا ووٹ ملے ہیں, کون سا ووٹ سے یہ ملک چل رہا ہے, یہ بھی عجیب سی صورتحال ہے. اچھا, اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جیو پر بھی خبریں چل رہی تھیں. میں حیران ہوں کہ بی پر ہو رہے تھے کہ سرکاری ملازمین کے خلاف بات کرنا کوئی سیاسی گفتگو نہیں. علیمہ خان, میری بہن نے گزشتہ ملاقات پر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی, علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے. تو یہ کیوں کوریج دی جا رہی ہے؟ یہ دکھانے کے لیے کہ جی یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ہے, تھوڑا سا یہ بلڈ کرنے کے لیے. کے پی میں بالکل تیاری مکمل ہے. صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ستمبر میں 2000 FIR کی گئیں اور نومبر میں 5000. ریاست نے یہ ظلم کے پی کے عوام پر شروع کیا ہے اور مہینے میں 4 دفعہ عدالتوں میں بلاتے ہیں. 22,000 لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, ورنہ تیاری مکمل ہے. جنید اکبر کہہ رہے ہیں. ساتھ جی اب فیملی کی ملاقات بند کر دیں, آپ نے ڈاکٹروں کی ملاقات بند کر دی, آپ نے وکیلوں کی ملاقات بند کر دی, اس سے کیا ہوگا؟ آپ مزید نفرت پھیلا رہے ہیں. عاطف خان, یہ جو کچھ ہو رہا ہے ڈیالہ کے باہر بہنوں کا آنا, وہاں بیٹھ جانا اتنی سردی میں, اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ساری لیڈرشپ جڑ رہی ہے. جو کہتے ہیں دھڑے ہیں فلاں ہیں وہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے. تو یہ جناب اس وقت اپڈیٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات بنتے ہیں. انشاءاللہ صبح جو بھی ہوگا اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اللہ حافظ.